الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ اس آیت کریمہ میں طلاقوں کا تذکرہ ہے۔ اس کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے کچھ تفصیل جاننا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاملات کے اندر نکاح بھی داخل ہے اور طلاق بھی داخل ہے۔ جیسے بیع و شراء و خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح نکاح کا بھی معاملہ ہے اور طلاق کا بھی معاملہ ہے۔ لیکن نکاح کے اندر ایک مزید بات یہ ہے کہ نکاح ایک عبادت بھی ہے اور سنت طریقہ بھی ہے، اور دیگر معاملات میں یہ بات نہیں ہوتی۔ تو نکاح کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور شریعت نے اس کے لیے بڑی واضح ہدایات دی ہیں، اور یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے کہ نکاح جو ہے وہ مستحکم ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ نکاح نبھانے کے لیے ہونا چاہیے، نکاح تعلقات کو توڑنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی شریعت کی ہدایت ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں، گھریلو احوال مختلف ہوتے ہیں، اور ذہنی سوچوں کا فرق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی نکاح کے معاملے کو ختم کرنے کی نوبت بھی آتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو حکم یہی ہے کہ جس حد تک ہو سکے نکاح کو برقرار رکھا جائے، اس لیے کہ نکاح کا ختم ہونا صرف دو مرد و عورت کا الگ الگ ہونا نہیں ہے، بلکہ دو خاندانوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور سب سے بڑا اثر اس کا میاں بیوی کی اولاد اور نسل پر پڑتا ہے، اور ماں باپ کو اپنی نسل کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس لیے ان کے لیے رہنمائی تو یہی ہے کہ وہ نکاح کے بعد اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر اگر اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، اونچ نیچ ہو رہی ہے، تو اس کو حکمت کے ساتھ ہینڈل کیا جائے اور اس کو سلجھایا جائے، اس معاملے کو بگاڑا نہ جائے۔ اور ایسی اگر کسی کے سامنے کسی کے گھریلو اختلافات آئیں اور وہ مشورہ کرنا چاہے تو اس کو مشورہ بھی مناسب ہی دینا چاہیے۔ بعض لوگ مشورہ فوراً دیتے ہیں، بھائی تم علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ دانشمندانہ مشورہ نہیں ہوتا، اس کے احوال کو سنا جائے اور اس کو پہلے کچھ ہدایات دی جائے اور اصلاح کی کوشش کی جائے۔ یہ آخری مرحلہ ہے۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابغض المباحات عند اللہ الطلاق۔ مباح چیزوں میں اللہ کے یہاں سب سے زیادہ بری اور ناگوار اور مبغوض ترین چیز وہ طلاق ہے تو مباح، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر جب کبھی مجبوری ہو جائے، علیحدگی کی ضرورت ہو، تو شریعت نے اس کا طریقہ رکھا ہے، اس کی ہدایت دی ہے۔ اس کے اندر بھی شریعت نے بہت سی قیود لگائی ہیں۔ اس کو عام معاملات کی طرح نہیں رکھا کہ جیسے عام معاملات میں دو لوگ جمع ہو گئے، آپس میں معاملہ کیا کہ میں خریدتا ہوں، میں بیچتا ہوں، اور رضامند ہو گیا، معاملہ ہو گیا۔ نکاح کو بھی ایسا نہیں رکھا اور طلاق کو بھی ایسا نہیں رکھا۔ نکاح کے معاملے میں صرف میاں بیوی کا ایجاب و قبول کافی نہیں، بلکہ دو گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور باقی ہر معاملے میں گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا شرط قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر جب کبھی طلاق کی نوبت آئے تو اس میں سب سے پہلی جو قید لگائی شریعت نے وہ یہ لگائی کہ طلاق کا حق وہ شوہر کو دیا گیا ہے، عورت کو نہیں دیا گیا، کہ عورت جو ہے وہ طلاق نہیں دے سکتی۔ اسلام اور شریعت یہ حق مرد کو دیتے ہیں، عورت کو نہیں دیتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے مزاج میں تحمل برداشت کم ہوتی ہے، اس کی عقل کے اندر کمال نہیں ہوتا، اور حدیث شریف کی روح سے عورتیں ناقصات العقل والدین ہیں۔ ان وجوب کی وجہ سے شریعت نے
عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا، بلکہ طلاق کا شریعت نے، قرآن و سنت نے مرد کو دیا ہے۔ تو یہ پہلی قید ہوئی، ورنہ دیگر معاملات میں جانبین کو فسخ کا حق حاصل ہوتا ہے، چاہے خریدار ہو چاہے بیچنے والا ہو، کوئی ایک بھی فسخ کرنا چاہے تو آپس میں رضامندی سے وہ معاملہ فسخ ہو سکتا ہے۔ لیکن نکاح کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو فسخ کرنے کے لیے شریعت اختیار دے رہی ہے شوہر کو، پھر شوہر کو بھی اختیار دے کر عورت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اگر کبھی ظلم و زیادتی شوہر کی طرف سے ہو تو قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر کے عورت کو خلا اور فسخ نکاح کا ایک اختیار دیا گیا ہے۔ تو عورت کو مجبور محض نہیں بنایا گیا کہ اس کو جو ہے وہ دبا دیا جائے یا وہ ساری زندگی ظلم کی چکی میں پستی رہے، بلکہ اگر کبھی شوہر کی طرف سے زیادتی ہو تو شریعت نے عورت کے لیے بھی راستہ رکھا ہے، لیکن کلی طور پر اختیار بیوی کو نہیں دیا گیا کہ جب چاہے اپنے اوپر طلاق واقع کرے۔ یہ اختیار اللہ نے شوہر کو دیا، چونکہ شوہر مرد ہے، مرد کے اندر حاکمیت بھی ہے، عقل بھی تام ہے، تو جلدی فیصلہ نہیں کرے گا، وہ سوچے گا اور عواقب کو دیکھے گا، انجام کو دیکھے گا کہ میرے اس فیصلے کے اثرات کہاں کہاں پڑیں گے اور میں ان کو کتنا برداشت کر سکتا ہوں یا میری اولاد اس کو برداشت کر سکے گی یا نہیں، پھر جا کر وہ فیصلہ کرے گا۔ اس لیے اختیار شوہر کو دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ طلاق دینے کے اندر وقت کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دینے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے مخصوص ایام میں طلاق دینے سے منع کر دیا گیا، اس میں طلاق مد گناہ ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ عورت کی عدت طویل نہ ہو۔ اگر مخصوص ایام میں عورت کو طلاق دے دی جائے تو اس عورت کی عدت لامحالہ اگلے ماہواری سے شروع ہوگی، تو اس ماہواری کے بقیہ ایام، اس کے بعد پاکی کے ایام، یہ ایک اضافی اس پر آئیں گے، اور پھر وہ اگلی ماہواری سے اپنی عدت کے 3 حیض وہ شمار کرے گی اور اس کی عدت پوری ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ ماہواری کی حالت طلاق نہ دو۔ ایسے ہی پاکی کے عالم میں جس میں زن و شوئی کا تعلق قائم نہ کیا ہو، اس میں طلاق دینی چاہیے اگر ضرورت ہو۔ اگر پاکی کے زمانے میں زن و شوئی کا تعلق قائم کر لیا تو بھی شریعت کہتی ہے کہ اب اس پاکی میں طلاق نہ دیں، اس لیے کہ عدت لمبی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ امید سے ہو گئی تو اس کی مدت عدت کی جو ہے وہ 9 مہینے تک جا سکتی ہے، جبکہ اگر وہ امید سے نہ ہو تو کم و بیش 3 مہینے میں اس کی عدت پوری ہو سکتی ہے۔ تو عورت کو بھی اس میں جو ہے وہ اس کو ایک آسانی فراہم کی گئی ہے، اس پر سے سختی کو کم کیا گیا ہے کہ شوہر ان چیزوں کا خیال رکھے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ایک اہم معاملہ ہے، اس کو ایک دم ختم کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر طلاق کی شریعت نے 3 قسمیں ذکر کی ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کو ختم کرنے کے لیے 3 طلاقوں کا دینا ضروری ہے، ایک غلط فہمی ہے۔ یہ 3 طلاق تو بالکل آخری مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے تو اگر میاں بیوی کی ناچاقی ہو تو اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، واضح و نصیحت کی جائے۔ اس سے معاملہ حل نہ ہو تو تنبیہ اور زجر کا بھی اختیار دیا گیا شوہر کو، وہ کر دی جائے۔ پھر بھی نہ ہو تو پھر حکم یہ ہے کہ کوئی حکم بیچ میں ڈالا جائے، ایک آدمی سمجھدار مرد کے خاندان کی طرف سے اور ایک سمجھدار آدمی عورت کے خاندان کی طرف سے، وہ بیٹھیں اور مل بیٹھ کر ان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب اسٹیپ رکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور اللہ کے حدود ٹوٹنے کا اندیشہ ہے تو پھر اب وہ علیحدگی اختیار کریں گے۔ اس علیحدگی کی بھی صورت ہے کہ پاکی کی حالت میں جس میں زن و شوئی کا تعلق قائم نہ کیا ہو، ایک طلاق دے کر اس کو چھوڑ دیں، اس کی عدت پوری ہو جائے گی، نکاح خود میں خود ختم ہو جائے گا۔ جب تک عدت ہے اس عدت میں شوہر کو رجوع کا بھی حق ہے، رجوع کر لے، چاہے اس رجوع پر بیوی راضی ہو یا ناراض ہو، دونوں صورتوں میں رجوع ہو جائے گا، چونکہ طلاق رجعی ہے۔ اور پھر اگر وہ بعد میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک ساتھ ہی رہنا چاہیے، اولاد کا مسئلہ ہے، یا ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، تو پھر عدت ختم ہونے کی صورت میں نیا نکاح کر کے وہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ البتہ اس ایک طلاق کے بعد اب جب نئے نکاح میں وہ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو شوہر کو 2 طلاقوں کا حق رہ جائے گا، ایک کو وہ استعمال کر چکا ہے، اب اس کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق احسن، کہ ایک پاکی کی حالت میں جس میں زن و شوئی کا تعلق قائم نہ کیا ہو، ایک طلاق دے کر اس کو چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔
دوسری قسم ہے جس کو طلاق حسن کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ 3 پاکیوں کے زمانے میں جن میں تعلقات زن و شوئی قائم نہ کیے گئے ہوں، ایک ایک کر کے طلاق دی جائے۔ پہلے ہی پاکی کے ایام میں اور سیزن میں ایک طلاق واقع کی جائے، پھر جب وہ گزر جائے دوسرا ہے اس میں دوسری، پھر تیسرا ہے تو اس میں تیسری، تو اس کو طلاق سنت کہا جاتا ہے۔ کہ یہ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ضرور 3 طلاقیں ایسے کر کے دو، بلکہ آگے جو تیسری قسم ہے جس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، یہ اس کے مقابلے میں سنت کہی جا رہی ہے۔ طلاق بدعت یہ ہے کہ ایک ہی زمانے میں 3 لفظوں سے بیوی کو نکاح سے فارغ کر دیا جائے، 3 طلاقیں دے کر اس کو فارغ کیا جائے، اس کو طلاق بدعت کہا گیا۔ اس لیے کہ اس کے بعد اب رجوع کا حق ختم ہو گیا اور دوبارہ نکاح بغیر حلالے کے ہو نہیں سکتا۔ اس آیت کریمہ میں اس تیسری طلاق کا بھی ذکر آ رہا ہے، انشاءاللہ وہاں مزید بات اس کی عرض کروں گا۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں طلاق کی۔ اگر نوبت آئے طلاق کی علیحدگی ضروری ہی ہو تو پھر ایک طلاق دے کر اس کو ختم کر دیا جائے، تاکہ اگر آئندہ کسی زمانے میں دونوں کا اکٹھا رہنے کا ارادہ ہو جائے تو ان کا ایک ساتھ رہنا ممکن ہو سکے۔ ہمارے ہاں اگر کورٹ میں جا کر پیپر سائن کیے جاتے ہیں تو 3 طلاقوں کا اس میں ذکر ہوتا ہے، وکیل بھی یہی کہتا ہے، اور کبھی شوہر بیوی پر طلاق واقع کر رہا ہو تو وہ لفظ بھی 3 ہی کہے گا، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ایک سے طلاق ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس ایک کے بعد پھر 2 کا حق رہے گا، اگر دوسری دے دی تو 2 کے بعد اب 1 کا حق رہے گا، اب تیسری دے دے گا تو پھر اس کے رجوع کے حق سارے ختم ہو گئے، دوبارہ نکاح بغیر حلالے کے نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اس لفظ کے اندر بھی یہ اشارہ ہے کہ اکٹھی طلاق دینے سے احتیاط کی جائے۔ یہ نہیں کہا الطلاق طلاقان، یہ نہیں فرمایا کہ طلاق 2 طلاق ہیں، بلکہ کہا 2 مرتبہ ہیں، ایک مرتبہ میں ایک اور ایک مرتبہ میں ایک۔ اس سے مراد وہ طلاقیں ہیں کہ جن کے بعد رجوع کرنا جائز ہو، رجوع ہو سکتا ہو، وہ 2 طلاق ہیں۔ تو اس لیے مفسرین نے اس کا معنی یوں کیا کہ طلاق جس کے بعد رجوع جائز ہے 2 مرتبہ ہے، اس تک رجوع کا حق رہتا ہے۔ اب شوہر کو 2 اختیار ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، یا تو دستور کے مطابق، قاعدہ شرعیہ کے مطابق روکنا ہے، روک کے رکھے، اپنے پاس رجوع کر لے، اپنے نکاح میں رکھے، او تسریح بِإِحْسَان، یا اس کو چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے، یعنی رجوع نہ کرے، عدت کو پورا ہونے دے، عدت پوری ہو جائے گی تو خود بخود نکاح ختم ہو جائے گا، اب رجوع کا ختم ہو جائے گا۔ تو اگر روکنا ہے تو بھی قاعدہ شرعیہ کے مطابق روکے، اب اس کے حق کو پامال نہ کرے، آئندہ حقوق کا خیال رکھے، اختلافات کو ختم کرے، اور چھوڑنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے اس کو چھوڑے، اس میں ظلم و زیادتی نہ کرے۔ ہمارے یہاں مار دھاڑ کر کے، گالم گلوچ کر کے نکالا جاتا ہے، یہ طریقہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اگر نوبت آ ہی گئی ہے تو اچھے ماحول میں بیٹھ کر علیحدہ راستہ اختیار کیا جائے، اس میں گالم گلوچ، ایک دوسرے کی بے عزتی، ایک دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرنا، برائیوں کو ظاہر کرنا، یہ طریقہ بہت ہی غیر انسانی، غیر شریفانہ طریقہ ہے جو ہمارے درمیان میں رائج ہو چکا ہے۔ اللہ اس کو ختم فرمائے اور ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آگے ایک اور حکم فرمایا، ولا یحل لکم، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان تاخذوا، کہ تم لے لو، مما آتیتموہن شیئا، ان چیزوں میں سے جو تم دے چکے ہو کچھ بھی ہے، جو مہر اور خرچہ تم دے چکے ہو بیویوں کو، وہ تم ان سے لو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ بعض شوہر باوجود ہے کہ وہ زیادتی بھی کرتے ہیں، طلاق بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن عورت کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ مہر کی رقم واپس کریں۔ اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ میاں بیوی جب علیحدگی کا راستہ اختیار کریں گے تو 2 ہی صورتیں ہوں گی، یا تو شوہر ظالم ہوگا یا بیوی ظالمہ ہوگی، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ یا تو زیادتی کرنے والا مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ اگر زیادتی مرد کی طرف سے، عورت کا کوئی قصور نہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں حکم یہ ہے کہ وہ مہر کی رقم بھی واپس نہیں لے سکتا۔ ایک زیادتی کرے اور مہر کا بوجھ بھی بیوی پر ڈالے، اسے وصول کرے، امام صاحب فرماتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہے تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس کو دے چکے ہو، اس سے کچھ واپس لے لو۔ اگر زیادتی بیوی کی طرف سے ہے، شوہر بے قصور ہے، تو شوہر کو اپنی مہر کے بقدر رقم لینے کا اختیار حاصل ہے، زیادتی نہیں لے سکتے، جتنا مہر دے وہ اس سے واپس لے لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس، بڑے بااخلاق، بڑے ایماندار، بڑے اچھے صحابی تھے، لیکن ان کا رنگ سیاہ تھا اور خط چھوٹا تھا۔
ان کی اہلیہ محترمہ وہ بہت حسین و جمیل تھی. ایک بار انہوں نے دیکھا کہ وہ مجمع کے ساتھ آ رہے تھے تو ان کو اپنے شوہر کے اندر ایک عیب محسوس ہوا کہ میرا شوہر تو چھوٹے قد کا اور اس کا رنگ بھی سیاہ ہے، اور میں وہ کچھ ان کو بدنما معلوم ہوئے تو ان کا دل جو ہے ان سے ہٹ گئے. ان صحابیہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات عرض کی کہ میرے شوہر ثابت بن قیس بہت اچھے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں، بہت بااخلاق ہیں، بہت نیک ہیں، لیکن میں نے ان کے اس رنگ کو اور اس قد کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میرا ان سے نباہ نہیں ہو سکے گا، وہ مجھے اچھے نہیں لگتے، کوئی ان میں خرابی نہیں، کوئی قصور نہیں، لیکن بس اب میں ساتھ نہیں رہ سکتی. جب انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، جو باغ اس نے تم کو مہر میں لیا تم واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا باغ کیا میں اور زیادہ بھی دے سکتی ہوں، میں تو جان چھڑانی ہے، میں تو ان سے علیحدگی اختیار کرنی ہے، جو باغ دیا وہ بھی دے دوں گی، مزید اور بھی دوں گی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بس جو باغ ہے واپس کرو. معلوم یہ ہوگا کہ قصور شوہر کا نہ ہو اور بیوی علیحدگی چاہتی ہے بلا قصور تو شوہر کو مہر کی بقدر رقم لینے کا اختیار حاصل ہے، زائد نہ لے. آپ نے وہ باغ واپس کرایا اور کہا کہ اس کو طلاق دے دو، وہ علیحدگی اختیار کر لی. تو یہ طریقہ ہے علیحدگی اختیار کرنے کا. پھر اگر بیوی سمجھتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا اور ساتھ رہنے میں اللہ کے احکام ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، ہمیں اپنے راستے الگ کرنے چاہیے، اور شوہر اس پر راضی نہ ہو، تو شریعت نے اس کو خلا اور قاضی کی عدالت سے فسخ نکاح کا اختیار دیا ہے. فرمایا کہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم لے لو اس میں سے جو تم ان کو دے چکے ہو کچھ بھی، مگر یہ کہ ان دونوں کو خوف ہو اس بات کا کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو خوف ہو، یعنی اے اولیاء تم کو خوف ہو کہ میاں بیوی آپس میں اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو عورت فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے. یہ خلا ہے، وہ فدیہ دے کر جان چھڑا سکتی ہے. تو وہ شریعت نے بالکل عورت کو بھی پابند کر کے نہیں رکھا، اگر اس پہ زیادتی ہو تو اس کو بھی شریعت نے اس زیادتی سے بچنے کا راستہ دیا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تعتدوها، تم ان سے ہرگز تجاوز نہ کرو. جو شخص اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا تو وہی ظالم ہے. اب اس کے بعد والی آیت میں انشاءاللہ تیسری طلاق کا تذکرہ ہے، وہ کل کے درس میں عرض کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. طلاق کا حق تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی دیا ہے، مطلب خلا کا آرڈر. تو ہمارے یہاں جو فارم چھپتا ہے، جو ہمارے رجسٹریشن ہوتی ہے، اس میں خلا کا کالم ہے، مگر زیادہ تر ہمارے دینی حضرات بھی اور دوسرے بھی اس کو کہتے تھے کاٹ دو. وہ جائز ہے؟ دیکھیں بہرحال جو عدالتی خلا ہو رہا ہے اس میں کچھ شرعی قباحتیں ہیں. جس کو ایسی صورت پیش آئے تو اس کو چاہیے دانفتہ سے رجوع کر کے صحیح صورتحال معلوم کر لے. بسا اوقات عدالتی خلا جو ہے وہ شرعاً نافذ نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ اس کے اندر شوہر کو بلائے بغیر یک طرفہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اور پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں شوہر نے اس کے حقوق میں کیا خلاف ورزی کی ہے، اس کا نام نفقہ نہیں دیا، اس کے زوجت کے حقوق کو ادا نہیں کیا، یا اس کو وہ صحیح طرح نہیں رکھتا. پھر عدالت شوہر کو بلا کر اس کی تصدیق کرے گی کہ آپ کے خلاف آپ کی اہلیہ نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے، یا وہ گواہ پیش کرے گی. اگر وہ شوہر انکار کر دیتا ہے تو پھر عدالت کو فسخ نکاح کا وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو اس کا پورا خیال رکھتا ہوں. بس اوقات عورتیں ایسے ہی خلا کا دعویٰ دائر کر دیتی. تو اگر شوہر جو ہے وہ تسلیم نہ کرے اس کے الزامات کو اور وہ کہے کہ میں نے تو اس کو صحیح طرح رکھا ہوا ہے اور یہ خواہ رہنا نہیں چاہتی، تو عدالت شوہر کی مرضی کے بغیر خلا کو نافذ نہ کرے. اور اگر عدالت سمجھتی ہے کہ نہیں شوہر ضدی ہے، عناد سے کام لے رہا ہے، تو اس کو بلائے اور بلا کر اس کو کہے کہ تم اس کو جو ہے وہ فارغ کرو. اس طرح کر کے اس شوہر ہی سے کروائے. تو اس میں کچھ تفصیل ہے، جس کو یہ صورت خدا نہ خاصہ پیش آ جائے تو اپنا مسئلہ لے کر آ جائے انشاءاللہ. پھر ہم دانفتہ کی روح سے اس کو اس کا حل بتلا دیں گے. الحمدللہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.